وہی سرکار مولا کائنات شیر خدا ہے. جب جنگ خندق ہوئی تھی، اور جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اس کا نام اسی کے نام سے سورہ احزاب بھی قرآن شریف میں ایک سورت ہے. جنگ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول کے مشورے پر ایک خندق کھود دی گئی تھی، یعنی گڈھا کھود دیا گیا تھا بہت دور تک، تاکہ کافر جو اور اس کے اندر آگ جلوائی گئی تھی تاکہ وہ لوگ جو ہے ادھر آ کر کے حملہ نہ کر سکے، ان سے حفاظت کی خاطر وہ خندق کھودی گئی تھی. تو وہیں پر سرکار مولا کائنات ہے، جنگ ہو رہی ہے، ادھر سے پتھر برسائے جا رہے ہیں، ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے. کچھ لوگ جو بڑے بڑے اپنے بہادر مانے جاتے تھے کافروں کی طرف سے، وہ خندق کود کر کے جب ادھر آ گئے مسلمانوں کی طرف، انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام عمرو بن عبد ود تھا. عمرو بن عبد ود اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان تھا کہ وہ ہزاروں ہزار کے لیے اکیلے کافی مانا جاتا تھا. وہ آیا، اس نے کہا ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی کو جلا لایا اور ارشاد فرمایا ہاں میں ہوں. حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، عمرو بن عبد ود ہے. پھر وہ اس نے آواز دی کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں میں ہوں. سبحان اللہ. نبی نے پھر بٹھا دیا. تیسری بار پھر آواز دی تو پھر سرکار مولا علی جوش میں کھڑے ہو گئے، فرمایا ہاں میں ہوں. نبی نے فرمایا جانتے ہو عمرو بن عبد ود ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں جانتا ہوں عمرو بن عبد ود ہے. پھر جاؤ گے مقابلے میں؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل جاؤں گا مقابلے میں. نبی نے اٹھ کر کے حضرت مولا کائنات کو امامہ باندھا اور ذوالفقار حیدری ہاتھ میں دی، اور اس کے بعد جب مقابلے کے لیے پہنچے تو حضرت علی فرماتے اے عمرو بن عبد ود اسلام لے آ، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے. عمرو بن عبد ود کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. پھر حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جنگ سے واپس ہو جا، جنگ سے واپس ہو جا. تو اس نے کہا یہ بھی ہمیں منظور نہیں، ہم جنگ سے واپس نہیں ہوتے. سرکار مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر فرماتے ہیں تو اگر جنگ سے واپس نہیں ہوتا تو پھر مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جا. تو عمرو بن عبد ود کہتا ہے تم ہو کون؟ آج تک کسی نے مجھے جنگ کا اور لڑنے کا چیلنج نہیں کیا ہے، تم کون ہو؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری علی مردان مصطفیٰ مرتضی شیر خدا، میں علی بن ابی طالب ہوں. اس نے جانتا تھا، اس نے کہا کہ تم تو میرے بھتیجے ہوتے ہوگے رشتے میں، لہذا میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا. سرکار مولا علی فرماتے ہیں کوئی رشتہ ہوگا یہاں نبی سے عشق کا رشتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں جانتا. اگر تجھے میرا خون بہانا پسند نہیں ہے مگر مجھے تیرا خون بہانا پسند ہے. اب جب اتنا سنا تو وہ تل ملا گیا اور وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا اور یہ مولا کائنات پیدل تھے، ہاتھ میں تلوار تھی اور نبی نے امامہ باندھ دیا تھا اور لوہے کا لباس زیبتن کیے ہوئے تھے. وہ گھوڑے پر تھا، سرکار مولا علی پیدل تھے. جب یہ چیلنج کیا اور جب یہ آواز دی تو اس کا خون کھول گیا. وہ سوچنے لگا کہ آج تک مجھے کسی نے ایسا چیلنج نہیں کیا ہے، یہ کون ہے جو مجھے چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. غصے میں وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور اتنا غصے میں تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں گھوڑے پہ رہ کر کے جہاد جنگ کروں گا تو یہ پھر میری توہین ہوگی، لوگ کہیں گے اتنا بڑا پہلوان اور پیدل آدمی سے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جنگ کر رہا ہے. وہ غصے میں نیچے اترا اور مغروریت میں، غرور و گھمنڈ میں اس نے اپنے گھوڑے کے پیروں کو کاٹ دیا کہ اب یہ گھوڑا رہے گا اور میں گھوڑے پر سوار ہوں گا. اور اس کے بعد اس نے گھما کر کے ایک تلوار سرکار مولا علی پر ماری
ہے تو مولا علی نے اس کے وار کو روکا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا وار جچا تلا ہوا مولا علی نے ذوالفقار حیدری کا مارا ہے کہ اس کے بازو سے بازو کٹنا ہوا، اس کی کمر تک وہ وار پہنچ گیا، تلوار پہنچ گئی، وہ وہیں پر نیچے گر گیا۔ مولا علی وہیں پر اس کو گرا دیتے ہیں اور اس سے چہرہ پھیر کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اب پورے میں ہنگامہ ہو گیا، ایک نوجوان نے اتنے بڑے بہادر کو تہہ ترک کر دیا ہے۔ زبانے خندق سے یہ آواز آ رہی ہے، شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سرکار عمر فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے علی، جب تم نے عمرو بن عبد ود کو ڈھیر کر دیا تو اس کی زرہ لے لیتے، اس کی زرہ پر قبضہ کر لیتے، اس کے جیسی زرہ پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی زرہ لے لیتے۔ مولا علی فرماتے جب میں نے اس پر حملہ کیا اور زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی تھی، تو میں حیا کے مارے، میں حیا کی وجہ سے چہرہ پھیر کر کے فوراً آ گیا، اس لیے کہ اب وہ جہنم پہنچ گیا ہے، اب اس کی طرف میں نہیں دیکھتا، میں فوراً اس لیے واپس آ گیا۔ وہ ہے سرکار مولا کائنات کہ جو پہلوان اور جو بہادر ہزاروں کے لیے اکیلے کافی ہوا کرتا تھا، جس کی زندگی میں جس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، مولا علی کی ایک بار میں وہ جہنم چلا جاتا ہوا نظر آیا۔ یہ ہے سرکار مولا علی کی شان بہادری اور شان شجاعت۔